اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر مست قلندر مہدی مولا ہادی رہبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی حضرات، ٹیلی فون بنائی جس نے، شاید گراہم بیل نے۔ میں سائنس کم جانتا ہوں، سائنسدانوں کو، سائنس کے بارے میں کافی جانتا ہوں، لیکن سائنسدانوں کے بارے میں بہت کم۔ شاید میں نے کبھی پڑھا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک سے ایک قصہ سنا، قرآن پاک کا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے گزرتے ہیں۔ سورہ نمل کے حساب سے سورہ نمل میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو وادی تھی چینٹیوں کی، ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس میں حد سے زیادہ چونٹیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی سے گزر ہوا۔ تو کیا ہوا، چونٹیوں میں سے جو چونٹیوں کی سردار تھی، اس نے چونٹیوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں اس لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر تم لوگ مر جاؤ، نقصان اٹھاؤ۔ تو سب چونٹیاں راستے سے ہٹ گئیں، سائیڈ ہو گئیں، جیسے درمیان میں راستہ کوئی روڈ بنا دیا جائے۔ کسی سائنسدان نے یہ بات جب پڑھی تو وہ حیران ہوا کہ چونٹی کی آواز دوسری چونٹیوں نے کیسے سنی، اور حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی، جو خاص پوائنٹ ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان مسکرائے، یعنی ثابت ہوا کہ چونٹی کی آواز حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی ٹاپوں میں، گھوڑوں لشکریوں کی آواز میں چونٹی کی آواز سنی۔ اب اس سائنسدان نے سب سے پہلے چونٹی کی آواز پر تحقیق کرنا شروع کی، کر کے اس جیسی ایک تار کے ذریعے آواز اس نے بنا کر پہنچانا شروع کی۔ سب سے پہلے ٹیلی فون، تار کے ذریعے ٹیلی فون کی آواز جاتی تھی، اب موبائل ہے، بغیر تار کے آواز جا رہی ہے، جس کی بنیاد قرآن نے رکھی، اور اس کی ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد، نے فرمائی، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ کس طرح؟ جنگ خیبر میں جب آپ کو پتہ ہے کہ 39 دن مسلمان فتح نہ کر سکے، تو 40ویں دن صبح کے وقت میں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر مولا علی کو پکارا، نعت علی پڑھی، جس کا ثبوت میں نے، میری ایک ویڈیو ہے نعت علی کا ثبوت، کتابوں سے میں نے دے دیا ہے۔ اس میں وہ آواز مولا علی پاک شہنشاہ نے خیبر والی آواز مدینے میں سنی، جو کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ظاہراً وہ آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آواز سنی، لبیک کہی، اپنی دلدل پر سوار ہوئے، تلوار اٹھائی، ذوالفقار، گئے جنگ فتح کی۔ جب سائنسدانوں نے یہ بات پڑھی تو وہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں آواز دی، تو علی نے کیسے سنی؟ مدینے میں۔ ٹھیک، یہ بات ان کی زیر تحقیق تھی کہ دوسری بات انہوں نے پڑھی، کون سی؟ کہ 10ویں محرم کے دن فجر کی اذان کے وقت جب سرکار علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی اور کہا اللہ اکبر، تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا۔ خاص پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ پاک نے ہر چیز کو ہندسوں میں بند کیا ہے، آواز کو بھی ہندسوں میں۔ آواز کو کون اٹھا رہا ہے؟ ہوا۔ اب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، میرے بیٹے علی اکبر کی اذان کی یہ لے
ختم نہ ہو اس سے پہلے یہ آواز مدینے پہنچے۔ 1600 میل کا فاصلہ تھا کربلا مدینے کا تقریباً۔ وہ آواز مدینے میں مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی پاک سیدہ سائن صغریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا نے سنی، اور وہ جاگیں اٹھیں، اپنی امی ام سلمہ سے عرض کیا جو ان کی دادی تھیں، رسول اللہ کی بیوی، کہ امی میں نے آواز سنی ہے کہ میرے بھائی میرے اپنے مدینے کے قریب پہنچ گئے ہیں، وہاں سے وہ آذان دے رہے ہیں، چلو تیاری کریں، صفائی کریں، ان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز، یہ بات بھی سائنسدانوں نے پڑھی، ٹھیک جناب۔ اب انہیں پتہ چلا کہ آواز کو ہوا پر سوار کیا جا سکتا ہے، ہوا بھی چیز ہے، آواز بھی چیز ہے، چیز کو چیز پر سوار کر کے کوشش کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو ٹیلی فون بنی، ٹیلی فون کے بعد اب موبائل ہے۔ دنیا کے لوگ جو ان باتوں کو نہیں مانتے کہ خیبر والی آواز مدینے کیسے پہنچی، کربلا والی آواز مدینے کیسے پہنچی، تو انہیں اب موبائل پر دھیان دینا چاہیے کہ ایک لوہے کی مشین کے ذریعے آواز کو ہم یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں نا، پہنچتی ہے نا۔ مشین میں اتنی طاقت قوت ایک بنانے والے نے رکھ دی ہے، کیا اللہ پاک نے اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے ائمہ معصومین جو اپنی طرف سے بھیجے، ان کو کوئی طاقت، کوئی اہمیت نہیں دی ہوگی؟ دی ہے، اور وہ ان آلات کے، ان مشینوں کے محتاج نہیں ہیں دراصل۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے مدینے آواز پہنچائی، مولا حسین علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو، وہ آواز کربلا سے مدینہ پہنچی، تو وہ حضرات ایسے ہیں کہ جو ان عناصر کے محتاج نہیں ہیں، وہ مشینری کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہمارا موبائل چارج نہیں ہوگا، ہماری بات اگلے تک نہیں پہنچے گی، چارجر نہیں ہوگا، چارج نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگا، چارج نہیں کر سکتے۔ لیکن جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ جو خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں نا، وہ پتھر کو، اینٹوں کو، جانوروں کو، ہرنی کو، اونٹ کو، شیر کو حکم دیں گے، وہ مانیں گے۔ ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن میں ایسے تقریباً 1000 سے زیادہ آیات، ایسے انکشافات، ایسے علم دیے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ دنیا جہاں آج پہنچی ہے، سائنس 50-100 سالوں سے ترقی کرنے کے بعد اب پہنچی ہے، وہ باتیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، اپنے وطن کا خیال رکھیے۔ جس وطن میں بھی آپ ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایک مومن ہیں، تو وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں، وہ پکا بے ایمان ہے۔ اسی لیے ہر بار ہر ویڈیو میں میں ہر بندے کو اپنی دھرتی، اپنے وطن جہاں رہتے ہیں اس سے پیار کریں، جس کا کھاتے ہیں اس کا گائیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے، اللہ مدد۔